غیب سے دے دی. ارے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. یہ ہے معنی اس حدیث کے کہ جو شخص کسی کا دیندار ہو گیا ہو اور دل میں اس کا ارادہ ہو، ارادہ ظاہر ہوتا ہے عمل سے کہ تھوڑا ہو لیکن وہ ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرا دیتے ہیں. لیکن کسی کے دل میں ہو ہی نہ ارادہ تو وہ اس کو تو حدیث میں چور کہا گیا ہے کہ جو آدمی قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ در حقیقت آخرت میں چور بنا کر اٹھایا جائے گا، چور بنا کر اٹھایا جائے گا. تو اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ادائیگی کا. جب ارادہ کرتا ہے تو کچھ تھوڑا عمل تو کرے اس ارادے کی طرف. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کریم میں آتے ہیں، یہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتے، یہ در حقیقت عبرت اور سبق لینے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی، تو وہ کسی کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے 1000 دینار قرض دے دو. 1000 دینار یعنی اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے تھے، بڑی رقم تھی. 1000 دینار اس زمانے کے لحاظ سے تو بھی تھی، آج بھی 1000 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ 1000 دینار لے کر میں کہیں تجارت کروں اور تجارت سے اپنا روزگار چلاؤں، پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں. تو جس سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ ہو کہ جو گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیے ہیں. اس نے کفا باللہ شہیدہ، بھائی میرے پاس گواہ کو نہیں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ کہ جو ضمانت لے کہ تم ادا کرو گے، اگر نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے. تو کہا کفا باللہ وکیلا کفیلا، میرے پاس کوئی ضامن وامن نہیں، اللہ ہی بس ضمانت، اللہ ضامن. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، تو میں بھی کسی اور قبضے کا مطالبہ نہیں کرتا. لو 1000 دینار دے دیے، اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو تم یہ واپس کرو گے. یہ لے کر چلا گیا. لیکن آدمی تھا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، چلا گیا اور سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں جا کر شاید تجارت کی ہوگی، کچھ کمایا ہوگا. جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، تو لاؤ اب میں واپس کروں. اب جو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی. اب جب پہنچا وہاں پر جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں تو کشتی نہیں ملتی کوئی، وہ کشتی جو اس کو وہاں تک پہنچا دی. اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی گواہی پر، اللہ کی کفالت پر اس سے قرض مانگا تھا، اور اب تو وقت آ گیا ہے اور میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کتنی بری بات ہوگی. آخر کیا کیا اس نے کہ اپنا سا کام تو میں کر لوں، باقی اللہ کے حوالے. اس نے یہ کیا کہ ایک کھجور کا ایک شتیر لے کر اس کو کھودا اور 1000 دینار کھود کر اس میں رکھ دیے، کسی تھیلی والی میں کر کے رکھے ہوں گے، اور پھر دونوں طرف سے ڈاک لگا دی اس کے کہ کہیں سے وہ نکلنے نہ پائے. اور یہ شتیر لے جا کر سمندر کے کنارے سمندر کے پاس پہنچا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ لیا تھا 1000 دینار، اور اس نے گواہ مانگا تھا، میں نے آپ کو گواہ بنایا، اس نے ضامن مانگا تھا، آپ کو ضامن بنایا. تو اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی کشتی ملتی نہیں ہے کہ وہاں پر لے جا کر اس کو میں دے سکوں. اب میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ شتیر میں اس میں سمندر میں ڈال کر آپ کے حوالے کرتا ہوں، کسی طرح اس تک پہنچا دی. تو شتیر اسے ڈال دیا سمندر میں. اب
जिस शख्स ने कर्ज दिया था 1000 दीनार, वो किसी वक्त ऐसे ही सैर वैर करता हुआ समंदर के किनारे पहुंचा तो वहां देखा कि एक शतीर बहता हुआ आ रहा है। तो उसने सोचा कि ये लकड़ी है तो अपने घर में ये काम आएगी ईंधन वींधन के तौर पर। तो वो शतीर उसने उठा लिया और उठाकर अपने घर लाया। उस शतीर को खोला, जो सोचा होगा कि इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, देखा तो उस पर डांट वाट लगी हुई थी। उसको खोला, अंदर से हाथ डाल के देखा तो उसमें 1000 दीनार रखे हुए थे। वो उसको मिल गए। उधर कुछ दिन के बाद उसको सवारी मिल गई। दूसरे जजीरे में जो था मकरूज, उसको सवारी मिल गई। वो सवारी में बैठकर वापस आया और आकर 1000 दीनार लेकर उसके घर पहुंचा और कहा कि भाई, मैंने तुमसे 1000 दीनार लिए थे, तुमने मुझे भरोसा किया अल्लाह पर, अल्लाह की जमानत पर, तो मैं ये 1000 दीनार तो मैं वक्त पर ला नहीं सका, इस वास्ते के वो कश्ती मुझे मिली नहीं थी, लिहाजा 1000 दीनार ये मैं अब देने आया हुआ। उसने कहा तुम्हारा 1000 दीनार का कर्जा तो अल्लाह ने अदा कर दिया। तो क्या हुआ कि इस तरह मैंने शतीर के अंदर से मुझे 1000 दीनार मिल गए। ये वाकया बयान फरमाया नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों बयान फरमाया? हमें आपको इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि जब कोई शख्स इखलास के साथ, खुलूस के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा करके अपने जिम्मेदारी को अदा करना चाहता है और फिर अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसका काम बना देते हैं, उसको उसका कर्जा भी अदा करवा देते हैं, उसकी देनदारी भी पूरी करा देते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि अपना सा काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो जो तुम्हारे बस में है, उतना कर गुजरो, उसके बाद मांगो अल्लाह मियां से। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने गुनाह की दावत दी तो कुरान करीम में खुद है कि गल्लक़तिल अब्वाब, उसने सारे दरवाजों पर ताले डाल दिए थे कि कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर ना निकल सके, और दावत दी गुनाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आंखों से देख रहे थे कि दरवाजों पर ताले पड़े हुए हैं, लेकिन जब उसने गुनाह की दावत दी तो भागे दरवाजे की तरफ, इस्तबक़ल बाब, दरवाजे की तरफ भागे। हालांकि पता है कि दरवाजे में ताले पड़े हुए हैं, लेकिन भागे कि मेरे बस में इतना है कि मैं यहां से भाग के दरवाजे तक पहुंच जाऊं। दरवाजे खोलना किसी और का काम है, तो अपनी तरफ से जो कोशिश थी वो कर ली और करके फिर दरवाजा के पास जाकर अल्लाह ताला से मांगा। तो जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला, इन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया तो अल्लाह ने अपने हिस्से का काम कर लिया कि दरवाजे के ताले तोड़ दिए। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गरचे रखना नीस आलम रा पदीद, गरचे रखना नीस आलम रा पदीद, खीरा यूसुफ वार में बायत दवीद, कि इस दुनिया में भी तुम्हें अगरचे कहीं रखना नजर नहीं आ रहा गुनाहों से बचने का, लेकिन उसी तरह दौड़ो जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े थे। जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ लो। तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये है, बंदा जब कदम बढ़ाता है, बढ़ाकर मांगता है, अपने हिस्से का काम करके मांगता है, तो वो मौला ना उम्मीद नहीं करता, वो मायूस नहीं करता। मैंने अपने वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु से कई मर्तबा ये वाक़या सुना। ये जिस वक्त अंग्रेजों का कब्जा हुआ हिंदुस्तान के ऊपर और 1857 की जिहाद आजादी लड़ी गई, तो उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई और अंग्रेजों ने बड़े जबरदस्त मज़ालिम उठाए।
تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے پھانسی کے تختے ہر جگہ لگے ہوئے تھے، تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو وہ بیچارے ایک گھر کے اندر روپوش تھے، گھر میں روپوش تھے، کیونکہ باہر نکلے تو پھانسی۔ تو وہاں روپوش تھے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں، تو اسی میں فاقے ہو گئے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں برا حال اور پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ حرکت کرنا مشکل ہو گیا پیاس کی وجہ سے۔ تو یہ ظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب آخری وقت ہے، موت آ جائے گی، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ویسے تو اٹھ کر چلنے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کمزوری کی وجہ سے، انہوں نے اتنا کام کیا کہ پیالہ ایک قریب تھا وہ ہاتھ میں لیا اور پیالے کو ذرا سا کھسکا کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا کر صحن تک لے آئے، اور جب صحن تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ پیالہ اٹھا کر کھسکا کر کس کو صحن تک لے آؤں، باقی اس پیالے کو پانی سے بھرنا یہ آپ کا کام، یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے، بارش برسی، پیالہ بھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے پیاس سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ سنت اللہ جل جلالہ کی ہے کہ بندہ اگر اپنے حصے کا کام کر لے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، جتنا اس کی طاقت میں ہے، دین کی طرف چلنے کا معاملہ بھی ہے کہ جب آدمی جتنا اس کی بس میں ہے اتنا کر گزرے اور پھر مانگے اللہ سے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے راستوں کی ہدایت کیا دیں گے؟ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی، ہم ضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کی اپنی طرف سے کوشش میں کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیا تھا تو جو آدمی قرض مقروض بنا، دل میں نیت پوری ہے کہ میں ادا کروں گا، اور جتنا ادا کر سکتا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معلوم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس کے ارادے میں اس کو کامیاب فرمائے۔ بعض روایتوں میں تو اس